اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر وہ چیز جس کے اندر ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، بالکل پیور چیز، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر جو اخلاص کی تعریف بتائی گئی ہے، جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت اللہ کے سامنے اس طرح کرے، اس کیفیت کے ساتھ کرے، اس حالت کے ساتھ کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اللہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ اخلاص کے معنی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان فرمایا ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اسی کو خالق ماننا، اسی کو معبود ماننا، اسی کو رازق ماننا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کو ماننا اور اللہ کے علاوہ دوسرے تمام معبودوں کی نفی کر دینا، اس کے معنی ہے توحید۔ یہ سورت کیسے نازل ہوئی، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبے میں رکھی ہوئی 300 مورتیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کو رب مانتے ہیں اپنا، یہ ہمارا خیر کا رب ہے، یہ ہمارا بھلائی دینے والا رب ہے، یہ ہمارے رزق میں کشادگی کرتا ہے، یہ تجارت میں نفع دیتا ہے، اس طرح مختلف انہوں نے اپنے رب، اپنے خدا مان رکھے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا تمہارے یہ رب نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراش دیا ہے۔ بھلا وہ تمہارے رب، تمہارے معبود، تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہے؟ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی اور مچھر کو اڑانے پر قادر نہیں ہے، بھلا وہ تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ اب جب سوال پیدا ہوا، کافروں کی طرف سے سوال آیا، اچھا یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ نبی سے سوال کیا گیا آپ کا رب کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ اعلان کروایا گیا، قل، اے نبی آپ کہیے، هو اللہ احد، میرا رب وہ اللہ ہے، میرا رب وہ خالق ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے آسمانوں پر ستاروں کو مزین کر دیا، جس نے پانی پر زمین کو بچھا دیا، جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کر دیا، ساتوں زمینوں کو پیدا کر دیا، جس نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حدیثوں میں آتا ہے اس روئے زمین پر، اس دنیا پر 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام آئے، وہ ان تمام کا پیدا کرنے والا ہے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہی میرا رب ہے اور میرے اس رب کا حقیقی نام اللہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ تم 10 کو دیوتا مانتے ہو، 10 کو خدا مانتے ہو، ہم ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں۔ یہ ہمارے خدا کے، ہمارے مالک کے، ہمارے اللہ کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ ایسا ہے جو بے نیاز ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی معبود ہیں، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کی اس کو ضرورت ہے۔
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دنیا کے اندر کعبہ موجود ہے، ایسے ہی آسمان کے اندر ایک کعبہ اور قبلہ موجود ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ اگر اس کا طواف کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور ایک دن جس نے طواف کر لیا اور عبادت کر لی، اگلے دن اس کا اس مقام پر، اس جگہ پر بیت المعمور کے پاس طواف کرنے کا نمبر کبھی پوری زندگی کے اندر نہیں آیا۔ تو اللہ وہ مالک ہے جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم جن خداؤں کو پوچھتے ہو وہ تو بے نیاز نہیں ہے، ان کو تو دوسروں کی ضرورت ہے، ان کو تو دوسروں کے بنانے کی ضرورت ہے، دوسروں کے تراشنے کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ کر لیجئے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اصل میں اگر کوئی انسان ہے دنیا کے اندر اور وہ کسی سے، انسان ظاہر سی بات ہے کسی سے پیدا کیا گیا ہوگا اور اس کی کوئی اولاد بھی ہوگی، تو یہ کمزوری کی علامت ہے، انسان کے ضعف کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں یہ بتا دیا گیا، اگر یہ ہوتا کہ اللہ کسی سے پیدا کیا ہوا ہوتا یا اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا اللہ کا جو والد ہے نعوذ باللہ وہ کون ہے؟ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا۔ اس لیے بتایا گیا اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم جن خداؤں کو پوچھتے ہو، تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، تم نے اپنے باپ داداؤں کے نام پر ان بتوں کو تراش لیا ہے، وہ تو کسی انسان کے بچے تھے، وہ تو کسی انسان کی اولاد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، برابر، ہم پلہ، شریک اور پارٹنر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کاموں کے اندر، اللہ کے کتنے کام ہیں دنیا کے اندر، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کام کے اندر، اس کی خدائی کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی وحدانیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ وہ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے، ایسا اللہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے، جس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اگر نعوذ باللہ یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی شریک، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا، کوئی دوسرا خدا ہوتا، لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام درم برم ہو جاتا، آسمان و زمین کا نظام بیکار ہو جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر اگر اس دنیا کا مالک اور خدا دو ہوتے، دو خدا ہوتے، ایک خدا تو یہ چاہتا کہ بارش ہونی ہے یہاں پر، مثال کے طور پر نعوذ باللہ، حالانکہ ایک ہی خدا ہے ہم مانتے، لیکن اگر سامنے والا کوئی بندہ ہمارے اللہ پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو اسلام نے اس کا جواب دیا ہے، قرآن نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے 2 خدا ہے 10 خدا ہے، تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ 2 خدا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک خدا یہ چاہتا کہ یہاں بارش ہوگی، دوسرا خدا یہ چاہتا ہے یہاں بارش نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بزنس اور تجارت کے اندر جب 2 پارٹنر شریک ہوتے تو ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کسی چیز کو لے کر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی اگر مان بھی لیا جائے 2 خدا ہوتے تو اختلاف ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا نظام ٹھیک طریقے پر چل رہا ہے وہ بیکار ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ آج چونکہ دنیا کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، گرمی اپنے مہینوں میں آتی ہے، سردی اپنے وقت پر آتی ہے، بارش اپنے موسم میں نازل ہوتی
ہوتی ہے, موسم خزاں اپنے وقت میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے, اور وہ خدا اللہ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس خدا کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ہم پلہ نہیں ہے, کوئی برابر نہیں ہے, کوئی ساجی نہیں ہے. یہ پوری سورہ اخلاص ہے, اور اس سورت کی بہت فضیلت آئی ہے. بہت مختصر سورت ہے, انسان کو, مسلمانوں کو خاص طور سے زبانی یاد کرنی چاہیے, اس کا ورد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سورہ اخلاص کو جو شخص 3 مرتبہ پڑھ لے گا, اس کو, حدیث میں تو یہ الفاظ ہے, جس نے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا. قرآن کی 3 حصے کر لیجئے, 3 حصوں میں بانٹ لیجئے. جس نے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لیا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ ہوا, محدثین نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے, جس نے 2 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا اس نے 2 تہائی قرآن کو پڑھ لیا, اور جس نے 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ سورت کی فضیلت ہے. خاص طور سے جو آپ کے عزیز رشتہ دار, والدین, وارثین, دادا, نانا وغیرہ دنیا سے چلے گئے, ان کو بخشنے کے لیے, ان کو پڑھ کر ثواب پہنچانے کے لیے یہ بہت بہترین صورت ہے. کوئی قرآن بھی پڑھنا اگر مکمل نہ جانتا ہو, لیکن جاننا چاہیے, لیکن اگر نہ جانتا ہو تو اس صورت کو پڑھ کر وہ ثواب پہنچا دے گا اور دعا کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی وجہ سے پورے قرآن کا اسے, مرنے والے کو ثواب عطا کر دے گا اور اس کی مغفرت کے فیصلے کر دے گا. تو اس سورہ اخلاص کا خلاصہ یہ نکلا, اور اس سے سبق یہ ملا کہ ہمارا رب, ہمارا مالک, ہمارا خالق اللہ ہے. اس سورت کے اندر دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. ایک آیت میں آتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری, کہ اس دنیا کے اندر جو رات و دن کا بدلنا ہوتا ہے, رات اپنے وقت پر آتی ہے, سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے, ستارے آسمانوں پر اپنے وقت پر مزین ہوتے ہیں, بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے, گرمی اپنے وقت پر ہوتی ہے, سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی تو ہے ایک ذات جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہو, دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہو اور اس دنیا کے نظام کو کوئی ختم نہ ہو, کوئی ختم نہ ہو. اس سورت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے جو لوگ الگ الگ خداؤں کو مانتے ہیں, اس سورت کے اندر ان کی بھی تردید کر دی گئی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک خیر کا خدا ہے, ایک شر کا خدا ہے, ان کی بھی تردید ہو گئی ہے. اور جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اور یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, لم یلد ولم یولد سے ان کی بھی تردید ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, حضرت عزیر خدا کے بیٹے نہیں ہیں, بلکہ عیسیٰ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہے, حضرت عزیر اللہ رب العزت کے رسول ہے. ولم یکن لہ کفوا احد سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کچھ پیر, بزرگ, فقیر, اولیاء اللہ بھی ان کے کام میں شریک ہے, ان تک ہماری باتیں پہنچاتے ہیں, جو مشرکانہ عقیدہ ہے. تمام لوگوں کی تردید ہو گئی. توحید کے بارے میں پورے قرآن کریم میں آیت الکرسی کے بعد اس سے زیادہ بہتر اور موضوع اور معتبر کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو, اس کی وحدانیت کو, اس کے ایک ہونے کو, اس کے رب ہونے کو سمجھا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.